سندھ کی معیشت زراعت پر ہے، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ سندھ کے وہ حکمران اس زراعت کو ٹھیک کرنے کے بالکل ہی موڈ میں نہیں ہے۔ جس یہاں اقتدار کے مالکان کو سندھ میں اقتدار ہے اور سارا انحصار سکھر بیراج پر ہے۔ لاکھوں ایکڑ زمین، لاکھوں ایکڑ اراضی اسی دریائے سکھر سے پانی دیتی ہے اور یہ زراعت اگلتی ہے اور سندھ میں معیشت ٹھیک ہوتی ہے۔ آصف علی زرداری صدر مملکت ہیں یا ان کے رفقا جو لاکھوں ایکڑ زمین رکھتے ہیں، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ وہ دریائے سکھر کو ٹھیک کرنے کا کوئی بھی چانس نہیں رکھتے اور نہ ہی کوئی دلچسپی لیتے ہیں۔ اگر زراعت نہیں ہوگی تو پھر آپ جو لاکھوں ایکڑ زمین اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں وہ پھر کس کام کی ہوگی؟ سندھ میں اربوں روپے رکھے جاتے ہیں زراعت کے لیے، ایگریکلچر کے علاوہ آبپاشی کے محکمے کے لیے، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ اسی آبپاشی کے محکمے کے اربوں روپے کہاں خرچ ہوتے ہیں؟ نہ تو بل صفائی ہوتی ہے نہروں کی اور نہ ہی دریا کے گیٹ ان سے سنبھالے جاتے ہیں۔ دریا کا ایک گیٹ گرا ہے لیکن ان کے پاس انجینئر نہیں ہیں کہ وہ اس گیٹ کو درست سمت میں لگا سکیں۔ دریائے سکھر بیراج کا گیٹ نمبر 47 گزشتہ 2 دنوں سے لاپتہ ہے، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ وہ اپنے دریاؤں کی، اپنے نہروں کی، اپنی معیشت کی حفاظت نہ کرنے والے حکمران ہم پر چوتھی بار مسلط ہوئے ہیں۔ یہ نکما نکھٹو وزیر آبپاشی جام شورو ہیں جو سکھر سے بھاگا ہوا یہاں حیدرآباد میں سانس لیا، اب آبپاشی پر اور دروازے کے ٹوٹ جانے پر بریفنگ دے رہا ہے میڈیا کو حیدرآباد میں۔ اگر اہل ہوتا یا ان کے پاس جانکاری ہوتی تو یہ یقیناً ذمہ داروں کے خلاف وہاں تعین کر کے آتا اور ان کے خلاف کارروائی کرتے۔ مجھے یاد ہے کہ جب گاج ڈیم جوہی کے قریب ان کا 93 شہید بے نظیر بھٹو کے دور میں مرمتی کام چل رہا تھا تو اس وقت کے چیف انجینئر اور سیکریٹری ایریگیشن نے مل کر اس ڈیم کی صحیح سمت میں مرمت نہیں کی تھی اور وہ گاج ڈیم جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا، تو جس پر سابق وزیر آبپاشی مرحوم پرویز علی شاہ جیلانی نے وہاں کے چیف انجینئر کو معطل کیا، جس کی اس وقت آصف علی زرداری اور خورشید شاہ نے سید پرویز علی شاہ جیلانی کی پی ایم ہاؤس بے نظیر بھٹو کے ہاں حاضری لگوائی تھی۔ جب پرویز علی شاہ جیلانی پی ایم ہاؤس شہید محترمہ بے نظیر بھٹو سے ملنے کے لیے اسلام آباد پہنچے تو معطل شدہ چیف انجینئر اور سیکریٹری اس سے پہلے ہی پی ایم ہاؤس میں بیٹھے تھے۔ یہ کارروائیاں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، لیکن جب بھی ان زرداریوں، سرداریوں اور جام شوروں جیسوں کے پاس اقتدار کی ڈوریاں ہوتی ہیں تو پھر سندھ کا اللہ ہی حافظ ہوتا ہے۔ یہ سندھ کی معیشت کو اپنی جگہ پہ بٹھانے کے چکروں میں ہیں، رہی صحیح کسر انہوں نے نکالنا شروع کر دی ہے سکھر بیراج کو بٹھا کر۔ سکھر بیراج جو زرعی معیشت کے حوالے سے اہم شہر کا حیثیت رکھتا ہے اور اس کے دروازے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں اور اربوں روپے کی جو بجٹ آبپاشی کے محکمے میں رکھی جاتی ہے سندھ کے اندر، وہ تو بتائی جائے کہ کہاں خرچ ہوتی ہے۔ اگر خرچ ہوتی ہے تو وہ ان کے اعداد و شمار تو قوم کو بتائے جائیں کہ کہاں کہاں خرچ ہوئی ہے۔ جب تک مجھے علم ہے یا مجھے نالج ہے کہ کافی عرصہ بیت چکا ہے، یا نہروں کی بھل صفائی نہیں ہوئی، شاخوں میں پانی نہیں، علی برواہ سے لے کر دیگر جو نہریں ہیں سندھ کی، وہاں پر پانی کی صورتحال انتہائی گمبھیر ہو چکی ہے۔ رہی صحیح کسر جو ہے وہ دروازہ 47 کو گرا کر معیشت کو تباہ کرنے کے دہانے پر لا کھڑا کرنے والے حکمرانوں سے اچھائی کی امید سندھ کے عوام اب
कम अज़ कम नहीं रखता। सिंध के वज़ीर आपाशी, जिसको सखर में ही सहाफ़ियों और दीगर आबादगारों को ब्रीफिंग देनी चाहिए थी, लेकिन ये मोतबर खान जाम खान शोरो वहाँ पर लेफ़्ट और राइट बैंक के जितने भी कैनाल थे उनको बंद करके आए और